اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Translation to Urdu Surat Al-Baqarah Lesson number 26 آیت نمبر 121 to 126۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جب، قالا کہا، لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم فرما بردار ہو جا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرما بردار ہو جا، اذ جب، قولا کہا، لہو اس کو، یہ جو ہو ہے اس کا معنی ہے اس، لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم فرما بردار ہو جا، اسلم یعنی مطیع ہو جا، جھک جا، فرما بردار ہو جا اپنے رب کا۔ قولا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ قولا کہا، اسلم تو میں فرما بردار ہو گیا۔ یہ جو تو ہے نا، تا کے اوپر پیش ہو تو اس کا مطلب میں ہے، اور اگر تا کے اوپر زبر ہو تو اس کا مطلب ہے تو۔ اسلم تو میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا جب اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہ تو میرا فرما بردار ہو جا سب کو چھوڑ کر، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمام جہانوں کے رب کے لیے میں فرما بردار ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے ہر آزمائش پر پورے اترے، جیسا کہ اپنے بیٹے کو جب ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا اسماعیل علیہ السلام کو، تو ان کے گلے پر چھری چلائی، اس کے بعد آگ میں کود پڑے، اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑا اور ان کی باتیں سنی۔ ہر آزمائش پر پورے اترے، اپنی بیوی بچوں کو، اسماعیل علیہ السلام کو اور ہاجرہ علیہ السلام کو وہ کھلے میدان میں چھوڑ کر چلے گئے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہر آزمائش پر پورا اترے۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم اور وصیت کی، بِهَا اسی چیز کی، کس چیز کی وصیت کی؟ یعنی فرما برداری کی، رب العالمین کی فرما برداری کی وصیت کی۔ وَوَصَّى اور وصیت کی، بِهَا اس کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبَ اور یعقوب علیہ السلام نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی چیز کی وصیت کی۔ ان کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے بھی اسی چیز کی وصیت کی کہ اپنے رب کے لیے فرما بردار ہو جاؤ، رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو جاؤ۔ اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے 12 بیٹوں کو یہی وصیت کی کہ اپنے رب کے لیے مسلمان ہو جاؤ، مطیع ہو جاؤ، جھک جاؤ۔ یا بنیہ اے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ چن لیا ہے، لکم تمہارے لیے، دین کو۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو، ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ یا بنیہ اے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ چن لیا ہے، لکم تمہارے لیے، دین کو، فلا تموتن پس نہ تم مرنا، الا مگر، وانتم مسلمون اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ تم مسلمان اسلام کی حالت میں مرنا، اگر تم اپنے دین سے پھر گئے، بے شک ساری زندگی بندہ مسلمان رہے اور مرتے وقت اگر اپنی دین سے پھر جائے تو اس کی بخشش کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ساری زندگی انسان جو مسلمان ہو، اگر کافر ہو، لیکن اگر وہ موت سے پہلے جو ہے مسلمان ہو جائے تو وہ ساری زندگی کے اس کے جو گناہ ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑے درجات رکھے ہیں۔ ام کنتم یا بنیہ اے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، چن لیا، اصطفیٰ چن لیا، لکم تمہارے لیے، دین کو، فلا تموتن پس نہ تم مرنا، الا مگر، وانتم مسلمون اس حال میں کہ تم ہو، تم ہو مسلمون مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ زندگی بھی ایمان والی دے اور موت بھی ایمان والی دے سب کو، سب مسلمانوں کو۔ ام کنتم کیا تم تھے، ام کیا، کنتم تم تھے، شہداء گواہ، اذ جب، حضر آئی، حاضر ہوئی، یعقوب علیہ السلام کو، الموت موت۔ ام کنتم کیا تم تھے، شہداء گواہ، اذ حضر جب آئی،
یعقوب علیہ السلام کو الموت موت، اذ قال جب کہا لبنیہ جب انہوں نے کہا لبنیہ اپنے بیٹوں کو، یہ جو ہی اس کا مطلب اپنے اور یہ جو لی ہے اس کا مطلب ہے کو کے لیے، اذ قال جب انہوں نے کہا لبنیہ اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون تم کس کی عبادت کرو گے، ما کا مطلب کیا، کس کو نہیں جو، ما تعبدون کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو سے پوچھا کہ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو پھر انہوں نے کیا جواب دیا، قالو انہوں نے کہا نعبد ہم عبادت کریں گے، یہ جو نون ہے اس کا مطلب ہمیشہ ہم ہوتا ہے، اور جو یعنی یہ صیغہ متکلم ہے اس کا مطلب ہم ہے، اور اگر ادھر الف ہوتا تو اس کا مطلب ہمیشہ میں ہوتا ہے، اعبد کا مطلب میں عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو یہ جو نون ہے اس کا مطلب ہم ہے، قالو انہوں نے کہا نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کریں گے آپ کے بعد، الہ کا تیرے معبود کی، الہ معبود کا تیرے معبود کی، و الہ اور معبود آبائکا تیرے باپ دادا، یعنی ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی عبادت کریں گے آپ کے مرنے کے بعد، ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، الہ واحدہ معبود ایک، تو انہوں نے کیا کہا، قالوا نعبد انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، ایک معبود ہے جو، وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں، یعنی ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے، اسی کے لیے اسلام قبول کریں گے، تلکت امت یہ امت ہے یہ ایک امت تھی، یعنی کون سی امت، یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے، یہ ایک امت تھی تحقیق گزر چکی، قد تحقیق خلط گزر چکی، لہا اس کے لیے، ما کسبت اس کے لیے جو اس نے کمایا، لہا اس کے لیے ما جو کسبت اس نے کمایا، لہا ما کسبت اس کے لیے جو کمایا اس نے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے جو کمایا تم نے، کسبت کا مطلب ہے کمانا، یعنی یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، انہوں نے جو بھی اعمال کیے وہ ان کے لیے، اچھے اعمال کریں گے تو وہ ان کے لیے ان کا فائدہ، اور اگر برے کریں گے تو وہ ان کا نقصان، کسی کو کسی کے اعمال سے کوئی غرض نہیں ہے، لہا ما کسبت اس کے لیے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، عَمَّا اس چیز کے بارے میں، کانوا تھے، یعملون جو وہ عمل کرتے، یعنی تم سے ان کے اعمال کے بارے میں بالکل بھی سوال نہیں کیا جائے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، عَمَّا اس چیز کے بارے میں جو کانوا تھے، یعملون وہ عمل کرتے، وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، کونوا ہو جاؤ، یہوداً یہودی، او نصارا یا عیسائی، تہتدوا تم ہدایت پاؤ گے، یعنی جو یہود و نصارہ ہے وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ یا پھر عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پاؤ گے، نہیں بلکہ ایسا بالکل نہیں ہے، جو یہود و نصارہ کا دین ہے وہ بالکل وہ انہوں نے جو اپنے سے گھڑا ہوا ہے، جو اصل دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے، قالوا انہوں نے کہا، کونوا ہو جاؤ، یہوداً یہودی، او نصارا یا عیسائی، تہتدوا تم ہدایت پاؤ گے، قل کہہ دیجئے، بل ملت بلکہ دین ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا، یعنی دین تو ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہے جو سچا ہے، حنیفہ جو یک طرفہ تھا، یعنی جو یک طرفہ تھے، ابراہیم علیہ السلام ایک طرف تھے، وما کانا اور نہیں تھا وہ، من المشرکین مشرکین میں سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دین ہی یک طرفہ ہے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ حقیقی مسلمان تھے، قولوا کہو، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، وما انزلا اور جو نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، یعنی
ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم اسلام قبول کرتے ہیں، اور جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی جو قرآن پاک ہم پر نازل کیا گیا، جو اللہ نے کتابیں ہم پر نازل فرمائی، ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور جو ان کی اولادوں کی طرف نازل کیا گیا تھا اور ان کی اولادیں، وما اوتیا، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام یعنی تورات اور انجیل۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی، عیسیٰ علیہ السلام کو زبور دی۔ وما اوتی، اور جو دیے گئے النبیون پیغمبر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بین احد منہم درمیان کسی ایک کے ان میں سے، نہیں ہم فرق کرتے، بین درمیان احد منہم کسی ایک کے، منہم ان میں سے، یعنی ہم کسی بھی پیغمبروں کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، جو جو ان کے اوپر نازل کیا گیا ہے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، یعنی ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں۔